عمران خان کی دوستی کا میں کبھی بھی دعوے دار نہیں رہا ہوں. ہاں میں ان کے ساتھ قربت تھی. دوستی تو برابر کے لوگوں کی ہوتی ہے. کہ آرمی چیف کو ایکسٹینشن لینی چاہیے. ضمانت یو آر ناٹ آنسرنگ مائی کوشچن. میں نے آپ سے یہ سوال کیا. مجھے لوگ تعصب کا تانا دیتے ہیں. یہاں پہ بڑے بڑے ترم خان جو اپنے آپ کو بہت بڑے ایکٹیوسٹ اور صحافی سمجھتے ہیں. ریاست عمران خان کی جرائم بھی معاف کر سکتی. یہ حکومت 2 سال بھی نہیں چلے گی. تو یعنی آپ انڈائریکٹلی یہ کہہ رہے ہیں کہ عمران خان درست کر رہے ہیں جو کچھ کر رہے ہیں. میری موت کا فیصلہ خودکش سے ہوگا یا بخار سے ہوگا، اس کا فیصلہ اللہ رب العزت کرے گا. ناظرین السلام علیکم. وی نیوز ایکسکلوسیو کے تحت آج بہت ہی امپورٹنٹ انٹرویو آپ کے لیے لے کے آئے ہیں. سابق نگران وزیر اعظم جناب انوار الحق کاکڑ صاحب. ہمارے لیے بڑی خوش بختی کی بات ہے اور خوش قسمتی کی بات ہے کہ آج ہمارے اسٹوڈیوز میں موجود ہیں، اور ان کی بڑی مہربانی کہ ہمارے اسٹوڈیوز میں تشریف لائے ہیں. بہت نگران وزارت عظمیٰ کا دور ختم ہو گیا ہے، لیکن خبروں کا محور اور مرکز انوار الحق کاکڑ صاحب آج بھی ہیں، اور اس کی کچھ اچھی وجوہات ہیں، کچھ اچھی وجوہات نہیں ہیں. سب سے پہلے تو سر آپ کا بہت شکریہ، آپ یہاں پر تشریف لائے. پہلے تو یہ بتائیے کہ وزارت عظمیٰ کے بغیر زندگی کیسی ہے؟ پرسکون. اچھا، یہ دل سے کہہ رہے ہیں یا ویسے اوپر اوپر سے کہہ رہے ہیں؟ دیکھیں، ادائیگی کے لیے اللہ نے زبان دی ہوئی ہے، باقی دل اور دماغ کا معاملہ جو ہے نا وہ اللہ کے ساتھ ہے. ادائیگی کے 100 نمبر سر. اچھا سر، یہ کیا قصہ ہے کہ یہ حنیف عباسی سے آپ کا جھگڑا ہو گیا، آپ نے انہیں فارم 47 کا تانا دے دیا؟ آپ نے تو الیکشن کرایا، آپ نے ہی اس حکومت کو فارم 47 کا تانا دے دیا. نہیں، ایسے کوئی بات نہیں تھی، نہ کوئی تانا تھا نہ کوئی تانا دیا گیا تھا. بات گندم کے ارد گرد ہو رہی تھی، اور وہ بھی ہماری گندم کے حوالے سے ہلکی نوک جھوک ہوئی تھی. ختم ہو گئی جو بات. انہوں نے میرے متعلق انٹرویو دیا تھا، میں نے ان کو کہا تھا کہ اگر آپ نہ کہتے تو بہتر ہے. کرپشن وغیرہ کی باتیں تھیں. باقی کوئی وہ ایک گروہ چاہتا ہے اس ملک میں کہ وہ میرے منہ میں الیکشن کے جو پروسیس ہے اس کو کنٹروورشل بنانے کے لیے کوئی نہ کوئی چیز مجھ سے منسوب کی جائے، اور میں ہرگز تیار نہیں ہوں کہ میں اس کو اون کروں. یہ جھگڑا ہے اور کوئی مسئلہ نہیں. ٹھیک ہے، لیکن الیکشن کا تو اون کرتے ہیں نا آپ، تو نہیں کہتے یہ 47 والی یا 45 بےہودہ بات کوئی تصور بھی نہیں کر سکتا کہ الیکشن فیئر ہوئے. دیکھیں، بفرض مال الیکشن فیئر ہوئے ہیں یا ان فیئر ہوئے ہیں. سب سے پہلے الیکشن جو ہوئے ہیں اس کا اختیار کس قانون کے تحت پاکستان کے عوام کو تھا؟ کیوں ہم الیکشن کراتے؟ اگر میں ایک سادہ سا سوال آپ کے سامنے رکھوں کہ جی الیکشن کو کرانا ہی نہیں چاہیے، تو ایک آئین ہے نا، قانون ہے نا. وہ قانون اور وہ آئین یہ حق حکمرانی کے لیے لوگوں کو چننے کے لیے اختیار دیتا ہے. اس کے لیے قانون رکھا گیا. صحیح. اگر اس میں جو فریقین پارٹیسپیٹ کرتے ہیں اور ان فریقین کو اس عمل پہ اعتراض ہو، جیسے آج کی صورتحال میں، آج سے قبل کی بھی صورتحال میں رہا، تو اس اعتراض کو حل کرنے کے لیے میرا جھگڑا، آپ کا جھگڑا، فلانے کا جھگڑا، اس نے یہ کہہ دیا، اس نے وہ کہہ دیا، اس بنیاد پہ اس کو ڈٹرمن کرنا ہوگا. یا قانون نے اس کے لیے بھی کوئی پروسیس کا ڈٹرمنیشن کی ہوئی ہے جو کہ آلریڈی موجود ہے. صحیح ہے. جو لوگ اس الیکٹورل پروسیس پہ، خصوصاً پہ میں پی ٹی آئی کا ذکر کروں گا، ان کو اعتراض ہے کہ اس میں یہ مینج ہوا ہے، مینیپولیٹ ہوا ہے. اس کا فیصلہ کون کرے گا؟ یہ الزام لگانے کا تو انہوں نے اپنے لیے حق اپنا لیے ازیوم کر لیا، بالکل ٹھیک ہے. صحیح. اب فیصلہ کون کرے گا کہ واقعی ایسا ہوا ہے یا نہیں ہوا ہے؟ بد سے بدترین دشمن کو بھی آپ دفاع کا حق دیتے ہیں. اس دفاع کے لیے آپ کے پاس ٹرائبیونلز موجود ہیں، اس میں آپ کے ہائی کورٹس موجود ہیں، سپریم کورٹس موجود ہیں. جب آپ ان کے سامنے آرگومنٹ لاتے ہیں تو کہتے ہیں جی وہ تو پھر نہ کرنے والی بات ہوئی. او بھائی، اگر بفرض مال یہ نان پرفارمرز ہے، یہ ٹرائبیونلز یا ہائی کورٹس یا سپریم کورٹس، تو کیا اس کو نگران حکومت نے کسی نوٹیفیکیشن کے ذریعے درست کرنا تھا؟ کسی ایگزیکٹو آرڈر کے ذریعے اس نے درست ہونا تھا؟ یہ تو پارلیمان اپنی وزڈم میں ان کو، اس پہلے بھی اس طرح کی گفتگو ہوتی آ رہی ہے تو اب بھی ہوگی، تو درست کر لیں. میں نے تو آپ پہ اعتراض نہیں کیا. میں تو کہتا ہوں آپ آنے والے وقت میں اگر نگران حکومت کا تصور ختم کرنا چاہتے ہیں وہ بھی کر لیں. آپ زیادہ الیکشن کمیشن کو امپاور کرنا چاہتے ہیں وہ کر لیں. آپ یہ ٹرائبیونل کے سسٹم کو
کوئی ٹیکنالوجی کے ذریعے, کوئی ہیومن انٹرفیئرنس کے ذریعے, یہی طریقے ہیں. لیکن ہم نے بہت باتیں سنی نا کہ نواز شریف بھی اپنے حلقے سے ہار گئے, ٹی وی پہ اینکرز کہہ رہے ہیں کہ اصل میں پی ایم ایل این کی 18 سیٹیں بنتی تھی. اس طرح کی باتیں آپ نے بھی سنی ہوں گی, اور سنجیدہ لوگوں سے. یہ مطلب ایک تو ہما شما ویسے کہتے رہتے ہیں نا, آپ نے ٹی وی پہ سنی, آپ نے سوشل میڈیا پہ سنی, تو کیا برائی ہوتی ہے تو پہاڑ بنتا ہے نا. دیکھیں, اگر ہمارے ملک میں یا کسی اور ملک میں سنجیدہ لوگوں نے کبھی غلط بات نہیں کی ہے تو میں آپ کی بات تسلیم کر لیتا ہوں. سنجیدہ لوگ بھی تو غلط بات, بالکل صحیح, یہ بات سنجیدہ لوگ بھی جھوٹ بولتے ہیں. صحیح ہے. سنجیدہ لوگ بعض اوقات بات کو سمجھ ہی نہیں پا رہے ہوتے, وہ ہوتے سنجیدہ ہیں لیکن انتہائی غیر سنجیدہ گفتگو کرتے ہیں. اچھا, گندم کے بحران کے معاملے میں بھی یہی سلسلہ ہے کہ سنجیدہ لوگ بات سمجھ نہیں رہے, بات کا بتنگڑ بنا رہے ہیں, یا واقعی نگران حکومت سے. اچھا, پہلے مجھے ذرا, میں آپ کی گوش گزار کر دیتا ہوں بڑے احترام سے, اور آپ میں بہت احترام سے یہ بات کروں, جو تھیوریاں چل رہی ہیں مارکیٹ میں, زیادہ تر آپ نے سنی لی ہوں گی, بہت کبھی باتیں بھی ہیں. میں زیادہ سے زیادہ پولائٹ الفاظ میں آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں. کچھ نے کہا کہ 300 ارب روپے کا ٹانکا لگا دیا. کچھ نے کہا کہ چونکہ کاکڑ صاحب اور محسن نقوی صاحب کو کوئی کچھ کہہ نہیں سکتا تھا, آپ کے دوست نے کہا, تو لہٰذا انہوں نے یہ سب کچھ کہہ دیا. کچھ نے کہا کہ یہ بھائی اصل میں بحران تھا ہی نہیں, یہ ابھی پنجاب حکومت کی, موجودہ پنجاب حکومت کی غلطی ہے. اور کسی نے کہا کہ یہ تو 10 دن کی زیادہ گندم خریدی ہے اور یہ ایسی شور زیادہ مچ گیا. اصل حقیقت کیا ہے, بحران تھا کیا؟ بہت شکریہ جی. دیکھیں, اس میں نا, اس پوری بات کو سمجھنے کے لیے 2-3 بنیادی سوالات ہیں جن کا جواب سب کے سامنے آنا ضروری ہے. سب سے بنیادی سوال یہ ہے کہ کیا پاکستان گندم کی پیداوار میں خود کفیل ہے؟ ہمارے جتنے کھانے کے لیے دانوں کی ضرورت ہے اتنے دانے ہم پیدا بھی کر پا رہے ہیں یا نہیں کر پا رہے ہیں؟ جواب ہاں یا نہ میں پاکستانیوں کو پتہ ہونا چاہیے. نہیں, ہم اپنی پیداوار میں خود کفیل نہیں ہیں. کب سے نہیں ہے؟ پچھلے کم سے کم 10 سالوں میں آپ کا جو پروڈکشن ٹارگٹ ہے اور آپ کا جو کنزمپشن ٹارگٹ, یعنی جتنی گندم آپ پیدا کرتے ہیں اور جتنی گندم آپ استعمال کرتے ہیں, وہ ایک جیسی نہیں ہے, وہ یکساں نہیں ہے. ٹھیک. پچھلے سالوں میں آپ کو یہ پورا میڈیا چیخ رہا تھا کہ جناب لائنیں لگی ہوئی ہیں, خاتون فوت ہو گئی ہے, لوٹ مار یوٹیلسٹی اسٹور پہ ہو گئی ہے. کیوں؟ کیونکہ گندم نہیں ہے, شارٹیج. اور تسلسل کے ساتھ چینی اور گندم کی کمی کی وجہ سے, شارٹیج کی وجہ سے ہمیشہ کرائسس کی بات ہوتی ہے. یہ کمال بات ہے کہ اس دفعہ اضافی گندم کو کرائسس کی صورتحال کا ذمہ دار ہے. اس کے لیے کہ کسان چیخ رہے ہیں نا سر. جی, میں آ رہا ہوں, ایک ایک کر کے آؤں گا تاکہ آپ کے ناظرین کو, آپ کو بات واضح ہو جائے. ٹھیک. دیکھیں, اگر ہم نے کوئی غلط فیصلہ کیا ہوگا یا بدنیتی پہ کیا ہوگا, ان دونوں کی وضاحت ہونی چاہیے. صحیح. اگر ہم سے نادانستگی میں کوئی غلط فیصلہ ہوا ہے تو وہ بھی لوگوں کے سامنے آنا چاہیے. یا ہم نے بدنیتی کے تحت کوئی فائنینشیل کرپشن کی ہے, میرا یہ ایمان ہے, وہ بھی لوگوں کے سامنے آنا چاہیے. اور وسط ہاتھ جوڑ کے اگر ان سنجیدہ لوگوں سے ویسے ہی غیر سنجیدہ گفتگو کرتے ہوئے یہ غلط سمجھ بیٹھے ہیں, تو اگر یہ بھی تسلیم کر لیں تو یہ بھی بہتر ہوگا. نہیں کرنا چاہتے ہیں تب بھی ہمارا کوئی ایسی طاقت میرے یا محسن نقوی کے پاس نہیں ہے کہ ان تمام اشرافیہ کو جو 8 بجے ٹی وی چینلز پہ بیٹھ جاتے ہیں رات کے 10 بجے تک, ان کے لیے شغل ہے, ان کے لیے روزگار ہے, ان کا بریڈ اینڈ بٹر ہے. اگر یہ اس طرح کی اسپائسی سٹوریز نہ دیں تو شاید جو مالکان ہیں وہ بھی ان سے پوچھیں کہ یار آپ کے جو پروگرام ہیں اب اس کو دیکھنے والے ذرا کم ہوتے جا رہے ہیں. اصل میں سر آپ کے ایک بیان سے بھی کنفیوژن پیدا ہوا. آپ نے ایک پروگرام میں کہا کہ بھئی میں اکیلا 300 ارب تو نہیں کھا سکتا نا, اس طرح کی کوئی بات ہوئی تو لوگوں نے کہا کہ شاید اس سے مفہوم کچھ اس طرح کا بنا کہ شاید کچھ اور لوگ بھی شامل تھے, بات کلیئرٹی سے ہوئی نہیں. تو اس سے ظاہر ہے پھر میڈیا, اور یہ صرف پاکستانی میڈیا نہیں ہے, ساری دنیا کا میڈیا ایسا ہے. امریکہ میں بھی یہ بات ہوتی تو اسی طرح اٹھا لی جاتی. اچھا, میرا یہ خیال ہے کہ یہ ہمارے ہاں ایک مخصوص 2 مسئلے ہمارے, وہ ہے جھوٹ اور جہالت. ان دونوں سے یہ ان کے ہتھیار ہیں, اس پہ یہ حملہ آور ہوتے ہیں. جوہل کا یہ عالم ہے کہ بات کو پوری سمجھتے نہیں ہیں, جب بات کو سمجھتے نہیں ہیں اس ناسمجھی ہوئی بات پہ آپ پہ حملہ آور ہو جاتے ہیں.
جب اس سے کام نہیں بن پاتا تو پھر دوسرا ہتھیار جیب سے نکالتے ہیں اور وہ جھوٹ کا ہے، اور ہمیں ان دونوں ہتھیاروں سے لڑنا پڑتا ہے۔ میں اس اعتماد کے ساتھ یہ بات اس لیے کر رہا ہوں کہ میرے پاس سچ کا اللہ کے فضل سے ہتھیار ہے، اور نسبتاً باخبر انداز سے میں جوہل کا مقابلہ کر رہا ہوں۔ تو میں اسی لیے آپ کو واپس اپنے اس پہ لاتا ہوں کہ کیا آپ خود کفیل ہیں؟ جواب ہے نہیں۔ آپ کا پیداوار میں اور آپ کی کنزمپشن میں جو استعمال گندم کا اس میں گیپ ہے، جی ہے۔ کتنا ہے؟ ہر سال 2.4 3.4 ملین میٹرک ٹن کا ہوتا ہے۔ آپ پچھلے 10 یعنی اس قوم کی آپ ذہنی کیفیت دیکھیں، کون سی بحث ہم کر رہے ہیں اور ضرورت کس چیز کی ہے۔ یہ گیپ آپ پورا کرتے ہیں درآمد کر کے اپنے ہمسائے سے، خطے میں ہمسائے سے، چاہے وہ رشیا ہو، یوکرین ہو، آسٹریلیا ہو، جہاں پہ بھی ہو، ان سے خریدتے ہیں اور اس گیپ کو پورا کرتے ہیں۔ یہی کر رہے ہیں آپ۔ اب خریداری کے دو طریقہ کار ہیں، یا تو سرکار خود خریدے یا پرائیویٹ سیکٹر سے، یا پرائیویٹ سیکٹر خریدے۔ اب سرکار جو خود خریدتی ہے اس کے لیے ایک اس نے باڈی کا تعین کیا ہوا ہے، اس کو کہتے ہیں ٹریڈنگ کارپوریشن آف پاکستان، جو کہ کامرس منسٹری کے انڈر ہے۔ ٹریڈنگ کارپوریشن آف پاکستان پچھلے سال بھی $1 بلین کی اس نے گندم کی خریداری کی، آج کسی کو نہیں پتا۔ $1 بلین کی 2.4 ملین میٹرک ٹن، جو کہ اس دفعہ پرائیویٹ سیکٹر نے 3.4 ملین میٹرک ٹن اسی اماؤنٹ میں امپورٹ کی ہے۔ یہ انہوں نے خریدی ہوئی ہے اور پھر آگے ڈسبرس کی ہوئی ہے۔ ٹریڈنگ کارپوریشن آف پاکستان کی تاریخ یہ ہے کہ وہ 297 ارب روپے ایگزیکٹ، میں اس کو 300 ارب روپے کے لگ بھگ کہہ رہا ہوں، انڈر ڈیٹ ہے۔ وہاں پر قرض کا ایک پہاڑ چڑھا ہوا ہے، اور اس پہ 22% جو مارک اپ لگتا ہے وہ خدا واسطے قرض حسنہ نہیں دیا گیا کہ قرض حسنہ آپ کو دیا گیا ہے اور اس کے تحت آپ کھائے جا رہے ہیں۔ ہمارے ہاں کچھ میں نے مذہبی لیڈروں کو بھی سنا، وہ بھی اس پہ تبصرے کر رہے تھے کہ جی حکومتیں سود کے ذریعے گندم کی خریداری ہوتی ہے، اور وہ جو مولانا صاحب فرما رہے تھے کہ کیسے آپ یہ فیصلہ کرتے ہیں، اس سے لی ہوئی گندم آپ کھاتے ہیں سبسڈیز کی صورت میں، سود در سود چڑھے جا رہے ہیں۔ ہماری حکومت کے سامنے جب یہ معاملہ آیا، ہم نے ان کو یہ کہا کہ آپ جو حکومت کی خریداری ہے وہ نہیں کرے گی۔ میں نے کہا جی گیپ، اب آپ بھولیں نا یہ پوری ڈسکشن کس کانٹیکس میں چل رہی ہے، ٹھیک، کہ یہ جو گیپ ہے جناب، آپ جب نہیں خریدیں گے یہ آٹے کی شارٹیج ہوگی۔ ٹھیک ہے، گیپ تو ہے، ٹھیک ہے، جس پہ ہم نے کہا کہ یار پرائیویٹ سیکٹر یہاں پہ جو رول پلے کرنا چاہتے ہیں وہی کریں۔ ٹھیک، کیا پرائیویٹ سیکٹر کو درآمد کرنے کی کوئی سی اجازت نامے کی ضرورت ہے؟ اب یہ بڑا اہم سوال ہے۔ نہیں جی، تو وہ کب سے ہے؟ جی وہ 2019 سے ہے۔ اچھا جی، تو 2019 میں کس کی حکومت تھی؟ جی عمران خان صاحب کی حکومت تھی۔ کیوں کیا تھا؟ جی وہ جو کووڈ کے دورانیے میں آپ کو ضرورت تھی گندم کی، تو آپ نے امپورٹ کو ایز آؤٹ کر دیا۔ اچھا ٹھیک ہے جی، آج جب میں اور آپ گفتگو کر رہے ہیں، اسی قانون کے تحت ملک میں درآمد اور برآمد کے جتنے بھی ٹرانزیکشنز ہیں وہ چل رہے ہیں۔ تو نگران حکومت نے وہ کون سا اضافی اجازت نامہ دیا جس کے تحت پرائیویٹ سیکٹر بین تھا، تو ہم نے لفٹ اگر کیا پھر بھی ٹھیک ہے۔ ایک تسلسل کے ساتھ قانون موجود ہے، ٹیکس کی چھوٹ ہم نے دی، وہ ریگولیٹری ڈیوٹیز جو تھی وہ آلریڈی ایگزمپٹڈ تھی، ود ہولڈنگ ٹیکس 6% کا موجود تھا۔ اس پورے امپورٹ کے ٹرانزیکشن میں پاکستان کی سرکار اور خزانے سے $1 خرچ نہیں ہوا، 78 ملین ڈالر ٹیکسز میں ارن کر کے خزانے میں لائیں۔ ایک اور الزام لگاتے ہیں جی ریکلسلی ڈالر کا استعمال کیا گیا، ریکلسلی، ایسے تاثر دے رہے ہیں جیسے ہم نے پرائیویٹ سیکٹر کو $1 دیا کہ چلو جی یہ $1 لے لو اور پھر اس کے منگا دو۔ وہ پرائیویٹ سیکٹر کا اپنا پیسہ تھا، ہم نے پاکستان کی ریاست کا $1 نہیں لگایا۔ اب اس کے آ جاتے ہیں کہ اس کا امپیکٹ کیا ہوا۔ میرے ایک سیاستدان دوست ہیں، انہوں نے کہا پاکستان کی تاریخ کا پہلا سکینڈل میں دیکھ رہا ہوں جس میں کوئی چیز سستی ہوئی ہے۔ دیکھیں سکینڈل اس وقت بنتا ہے، عمران خان کے دور، ہمارے دوست ہیں رؤف ناصر صاحب، انہوں نے میرے پروگرام میں مجھے کہا کہ نہیں ہو سکتا ہے آپ کو
अंधेरे में रख के ब्यूरोक्रेसी ने फैसला करा लिया। भाई ब्यूरोक्रेसी ने, उन्होंने कहा खान साहब से भी करा लिया था। अब जब बात कोई नहीं बनती है तो कोई ना कोई चीज़ तो आखिर मेरे ऊपर इल्ज़ाम डालना ही है। यहाँ पे इनकॉम्पिटेंस का है। खान साहब के दौर में शुगर का उन्होंने एस्टिमेट ये दी कि जनाब हमारे पास वाफिर मिकदार में आ गई है, प्रोड्यूस बढ़ गई है, प्रोडक्शन टारगेट जो है वो हमारी कंजम्पशन टारगेट से ऊपर है। तो उन्होंने कहा क्या किया जाए? कहा जी मेहरबानी करके इजाज़त दें इसको एक्सपोर्ट करें। मैंने कहा ठीक है। उन्होंने चूँकि इंटरनेशनल मार्केट में उसकी प्राइसेस ज़्यादा थी, उसको एक्सपोर्ट करके उससे प्रॉफिट कमा लिया। अब यहाँ शॉर्टेज आ गई। अब जब यहाँ शॉर्टेज आ गई है, दोबारा उनके पास गए और कहा कि जनाब अब चूँकि यहाँ पर नहीं है तो अब दरामद की इजाज़त दे दें। फिर इसमें प्रॉफिट कमा लिया। यहाँ क्या हुआ है? यहाँ ये हुआ है कि आपने, जब आप, मैं कह रहा हूँ, हमसे पहली हुकूमत ने सपोर्ट प्राइस मैकेनिज्म, जिसमें किसान को ये तबर्रा भेज रहे हैं, बुरा भला एक दूसरे को कह रहे हैं, वो मैंने मुकर्रर की निगरान हुकूमत ने, वो तो हमसे पहले की पीडीएम हुकूमत ने मुकर्रर की। अब उन्होंने मुकर्रर कर दी 4000 रुपये। ठीक है जी, ठीक। इंटरनेशनल मार्केट की कीमत मिसाल के तौर पे 2000 रुपये। अब मेरी अर्ज सुन रहे हैं? ठीक। अब ये जो बफर ऑफ प्रॉफिट है, ये किसने क्रिएट किया? भाई हमसे पहले ये सपोर्ट मैकेनिज्म प्राइस जाते हुए सिंध और पंजाब का झगड़ा था। सिंध कह रहा था 4000 रुपये, क्योंकि ये सूबाई हुकूमतें अपनी अपनी प्राइस सपोर्ट प्राइस मैकेनिज्म रखती। ठीक। हमारे आने से पहले सोविंग सीजन शुरू हो रहा था, इन्होंने फार्मर को सपोर्ट मैकेनिज्म प्राइस देनी थी, वो जाती हुई हुकूमत ने 4000 रुपये मुकर्रर कर दिया। ठीक हो गया। ठीक। अब इंटरनेशनल मार्केट में गंदम की कीमत कम है, इन्होंने मुकर्रर कर दी कि ये आने वाले दिनों में 4000 की होगी। तो ये जो प्रॉफिट बफर क्रिएट हुआ, ये किसने क्रिएट किया? पहली हुकूमत। और कमीशन मैंने खाया। ठीक। मैं तो तंजन कहता हूं जब ये इस तरह की गुफ्तगू करता हूं, मेरा कोई लफ्ज उठा लेते हैं, कोई जुमला उठा लेते हैं। ठीक। बफर क्रिएट किया इस हुकूमत ने जो जाती हुई थी, और गाइडलाइन ये है जो मल्टीलैटरल इंस्टीट्यूशंस हैं कि आप अपने फूड आइटम्स की अगर कोई डोमेस्टिक गवर्नमेंट प्राइसिंग करती है तो वो अलाइन करे इंटरनेशनल मार्केट से, ताकि बहुत ज़्यादा होर्डिंग ना हो, स्मगलिंग ना हो, मार्केट में डिफरेंशियल प्राइसेस ना क्रिएट। अच्छा सर, ये बता दें कि अगर आप इस वक्त वज़ीर आज़म होते, किसान की मिजरी ख़त्म करने के लिए क्या करते? इस वक्त क्या हो सकता है? मैं देखें, पहले तो जो उसके साथ प्रॉमिस किया गया है कि 4 मिलियन मैट्रिक टन हमने लेना है, वो मैं उसका इम्प्लीमेंटेशन प्लान तैयार करता। अच्छा, मेरी अंडरस्टैंडिंग है कि क्यों इन्होंने इनकार किया। इन्होंने वजह तो ये बताई कि जो बहुत इंपोर्ट हो गई, बहुत इंपोर्ट हो गई। अब जब आहिस्ता आहिस्ता चीज़ें खुल रही है, पता लगे कि हमारे मुल्क में जो गैप था ना, उस गैप से इजाफी गंदम कितनी आई है? 4 लाख टन। ठीक है। 4 लाख टन कितने दिनों की खुराक है? 3.25 दिन। तो पाकिस्तान के 25 करोड़ लोग, तो फिर इतना वावेला क्यों है? मैं आपको अर्ज कर रहा हूँ, देखें, उधर से किसान एजिटेशन में आ गया था, उसी दलील पे जाएं कि हमने क्यों नहीं खरीदी। मैं बता रहा हूँ कि माउंटेन था डेट का। तो आपका क्या ख्याल है, ये जो पंजाब की 10 साल से हुकूमतें चल रही हैं, या 15 साल से, 20 साल से, ये निज़ाम इसी तरह है कि ये बारदाना देते हैं और ख़रीदते हैं, और जो फूड डिपार्टमेंट की कहानी है मैं सुनाना नहीं चाह रहा हूँ आपको। ठीक। वहाँ पर ये पैसा कहाँ है? रेवेन्यू जनरेशन तो आपकी नहीं है। NFC अवार्ड के तहत जो पैसा आपके पास आ जाता है, आप इंफ्रास्ट्रक्चर पे भी लगाते हैं, तमाम चीज़ों पे लगाते हैं। इस किस्म की जितनी भी आपकी इंटरवेंशंस हैं, ये हमारे अजीम बैंकों से लोन लेते हैं, जिनको माँ सिवाय हुकूमतों को लोन देने के कोई काम नहीं आता। अगर इस बात को मैं एक जुमले में कहूँ, अलाउ मी टू से दैट, कि मरीम नवाज साहिबा वज़ीर आला पंजाब है, वो जो बहुत ज़्यादा प्रोजेक्ट उन्होंने शुरू कर दिए है, वो प्रोजेक्ट शुरू कर ज़ाहिर उन पर एक्सपेंडिचर आ रहा है। हाँ। उन प्रोजेक्ट्स की वजह से वो किसान से गंदम नहीं खरीद पा रही। इज़ दैट करेक्ट? नहीं, देखिए, मेरे पास इधर डाटा नहीं है। डाटा होगा तो मैं ज़रूर कह दूंगा। ओके, मेरे पास डाटा नहीं है, लेकिन मेरा गुमान है। मेरा गुमान ये है कि ज़ाहिर ब्यूरोक्रेसी ने उनको अपने इनपुट दी होगी। ठीक है। उन्होंने कहा होगा कि जनाब अपना डेट रिटायर करते हैं। ठीक है। अच्छा, डेट रिटायरमेंट के लिए आपको प्रोक्योरमेंट से निकलना पड़ेगा। ठीक है। अगर आप इसी प्रोक्योरमेंट के प्रोसेस में एंगेज होंगे तो आपका डेट रिटायर नहीं होगा। ये बड़ा मुश्किल फैसला है।
ٹھیک ہے. میری رائے میں اگر میں ان کو انپٹ دے رہا ہوتا یا تجویز دے رہا ہوتا، ڈیٹ ریٹائرمنٹ از اے فینٹاسٹک پلان فار گڈ گورننس، بہت اچھی بات ہے، لیکن اگر آپ وہ نی جرک میں چلے جائیں گے آپ اور امپلیکیشنز اپنے کریٹ کر دیں گے، جیسے ابھی فارمرز کی ایجوٹیشن ہے. ان کو یہ چاہیے تھا کہ ایک تو فارمرز کی کیٹیگرائزیشن کر لیتے، جو چھوٹا فارمر لیٹ سے 4 ایکڑ والا، 6 ایکڑ والا، 12 ایکڑ والا، نظام وضع کرتے. جو باردانے کا نظام ہے یہ ایک انتہائی بدبودار نظام ہے. اگر صحیح. کسی نے گالی دینی ہے نا وہ اس نظام کو دے، مجھے نہ دے. میں نے ٹھیک. اللہ کے فضل سے کوئی کرپشن نہیں کی ہے. کرپشن وہ کرتا ہے جو باردانہ 4,000 روپے کا دے کے کسان سے 2,000 روپے 2,500 روپے میں وصول کرتا ہے، اور وہ 1,500 روپے جس کو جاتے ہیں وہ پورے نظام کو پتہ ہے. ٹھیک ہے. اچھا سر، میں صرف کنکلوڈ کر دوں، اگر میں ان کو انپٹ دے رہا ہوتا میں یہ ضرور ان کو عرض کرتا کہ اس کو فیز آؤٹ کر دیں. ٹھیک ہے. اور ایون جو نیکسٹ ایئر کا یا اس کے بعد کا جو فارمر کا بیہیویئر، یہ اوور آل ایگریکلچرل ریفارم سے تعلق ہے اس کا، کہ آپ کا کتنی زمین آپ کی ویٹ گروئنگ میں لگے گی، کتنی کاٹن گروئنگ میں لگے گی، اس کے ساتھ جو ویلیو ایڈیشن انڈسٹری ہے. سو یو نیڈ اے ہولسم اپروچ. R&D نہیں ہو رہی کہ اتنی زمین میں ہمسایہ ممالک میں جو ایلڈ ہے پر ایکٹر وہ زیادہ ہے، ہمارے کم ہے. آپ R&D نہیں کر رہے ہیں، آپ کو بس یہ خوشی ہو گئی کہ نگران حکومت، مفتی صاحب نے بھی کہہ دیا، چور نکل آئی، 300 ارب کی چور نکل آئی، 400 ارب روپے کی چور. یعنی سر یہ عرب آپ خود بڑھاتے جا رہے ہیں، ہم نے نہیں میں بڑھایا. تو نہیں، میں بھی آپ جیسے دوستوں سے سن رہا ہوتا ہوں. اچھا سر، یہ اب گندم پہ کافی بات ہوگی، اب کچھ سوالات پولیٹیکل اور ذرا جلدی ان کے جوابات چاہیے ہوں گے. آپ خود ایوان اقتدار میں رہے ہیں. جو شخص ایوان اقتدار کی راہداریاں دیکھ چکا ہوتا ہے اسے بہت سارے معاملات کا علم ہو جاتا ہے. شہباز شریف کی حکومت جس طرح معیشت کو چلا رہی ہے، مطمئن ہیں آپ؟ دیکھیے میں پر امید ہوں. مطمئن تو کبھی بھی نہیں ہونا چاہیے. وہ کہتے ہیں سیٹسفیکٹری از ڈیتھ آف کریٹیوٹی. جیسے ہی آپ اطمینان میں چلتے ہیں نا تو تخلیق وہی ختم ہو جاتی ہے. تو اطمینان میں تو کبھی بھی نہیں رہنا چاہیے، لیکن پر امید ضرور اس لیے ہوں کہ مجھے لگتا ہے کہ انٹینشن ٹھیک ہے، کمٹمنٹ موجود، یہ ریئلائزیشن موجود ہے کہ اگر ہم نے اب اس ملک کو درست سمت میں نہ ڈالا تو مسائل اتنے گمبھیر ہو جائیں گے کہ پورے کا پورا نظام کو بھی خطرہ ہو سکتا ہے. کچھ لوگ جو اسٹیبلشمنٹ کے بہت قریب ہیں، فیصل واڈا وغیرہ، وہ بڑا برملا دبنگ انداز میں آ کے ٹی وی چینلز پہ کہہ رہے ہیں کہ یہ حکومت 2 سال بھی نہیں چلے گی. آپ کو کیا لگتا ہے؟ نہیں، میں تو ایسا پہلے تو میں اس قسم کے پریڈکشنز پہ نہ یقین رکھتا ہوں، نہ میں اس طرح کی گفتگو. میرا شاید تھوڑا سا انداز مختلف ہے. فیصل میرا دوست ہے اور ہمارا ایک گروپ بھی ہے انڈیپینڈنٹ سینیٹرز کا. مجھے اس طرح کسی بھی حکومت کے لیے پریڈکٹ کرنا، میں سمجھتا ہوں وہ ان کے لیول آف کانفیڈنس کو اسالٹ کرنا ہے، جو میں اس سے دوری اختیار کرنی چاہیے. میری رائے میں حکومت کو پوری اسپیس دینی چاہیے، جنوینلی دینی چاہیے، نیک نیتی کے ساتھ دینی چاہیے، اور جہاں جہاں پازیٹیو کرٹیسزم یا انپٹ ہو سکتی ہے وہ بھی دیتے رہنی چاہیے، تاکہ کل کلاں کو آپ وہ یہ نہ کہہ سکے کہ یار جب اگر اصلاح احوال کی ضرورت تھی تو آپ نے کہیں اس کے لیے صدا بلند کی. تو آپ تو ایک مجرمانہ خاموشی، آپ کو بات سمجھ آ رہی تھا پھر بھی چپ تھے. صحیح. تو جس طرح بھی میں نے کسان کے کرائسس میں یہ کہا کہ میری نظر میں یہ چیز ہونی چاہیے. ٹھیک. اس طرح اصلاح احوال کے جہاں جہاں آپ بتا سکتے ہیں بتائیں ضرور. لیکن چلتی نظر آ رہی ہے. جو مجھے تو نظر آ رہے ہیں فی الحال، مجھے تو کوئی ایسا ایک بڑا پرسنل سا سوال، آئی ہوپ کہ وہ آپ مائنڈ نہیں کریں گے. ایک بات تو آپ بھی نہیں ڈینائی کریں گے، کوئی بھی ڈینائی نہیں کر سکتا، آپ اور محسن نقوی صاحب اسٹیبلشمنٹ کے بڑے کلوز ہیں، بڑے بلو آئیڈ بوائز ہیں اسٹیبلشمنٹ کے. ٹھیک ہے، یہ ڈینائی تو نہیں ہو سکتا نا، لیکن محسن نقوی صاحب آپ وزیر اعلیٰ پنجاب رہے، چیئرمین PCB بھی، اور اب وزیر داخلہ بن گئے ہیں. آپ نگران وزیر اعظم رہے، اور پھر صرف سینیٹر. ہم نے سنا تھا آپ چیئرمین سینٹ بنیں گے، آپ نگران نائب وزیر اعظم بنیں گے، صرف سینیٹر. تو یہ کیا ہوا سر؟ دھوکہ ہوا آپ کے ساتھ؟ میں سمجھ رہا ہوں کہ دیکھیں، میں وزیر اعظم پاکستان کے عہدے پہ رہا. اب وزیر اعظم پاکستان کے عہدے کے بعد
کون سی ایسی پریسٹیجس جگہ ہوگی. کانسٹیٹیوشنل پوزیشن یقیناً چیئرمین سینٹ ہے. الیکٹڈ وزیر اعظم صاحب یوسف رضا صاحب وہاں پر تشریف لائے اور وہ چیئرمین ہیں. الیکٹڈ وزیر اعظم اسپیکر نیشنل اسمبلی رہے ہیں. یہ دو ہاؤس کے حوالے سے, کسٹوڈین شپ کے حوالے سے پولیٹیکلی کانسٹیٹیوشنلی اہمیت رکھتی ہے. میں چونکہ کسی بڑی جماعت کا حصہ بننے کے لیے تیار نہیں تھا, چاہے وہ پیپلز پارٹی ہوتی یا پھر MLN ہوتی, تو وہ کانسٹیٹیوشنل پوزیشنز کا حصول میرے خیال میں انتہائی مشکل اور دشوار کام تھا, اور میں کیوں اس طرح کی اٹیمپٹ کرتا. محسن ہمارا بھائی ہے, وہ کیبنٹ کا ممبر. آج میں اگر کیبنٹ کا ممبر بننا چاہوں شاید میں نہیں بن پاؤں. کیسے؟ ہو سکتا ہے پرائم منسٹر کوئی ایسا رول دیکھ رہے ہوں جس میں وہ سمجھتے ہوں کہ میں کوئی کارکردگی دکھا سکوں یا میں وہاں کوئی بہتر رول پلے کر سکوں. ہو سکتا ہے مجھے آفر کر دیں, کی کسی نے نہیں ہے, لیکن وہ نسبتاً آسان کام ہے. اوکے. لیکن جہاں آپ نے ہاؤس کے لیے لیٹ سے 200 ووٹوں سے اسپیکر بننا ہو, 51-52 ووٹوں سے چیئرمین بننا ہو, اس میں بہت ساری سیاسی جماعتوں کی کنسنسس درکار ہوتی ہے, سپورٹ درکار ہوتی ہے. اور میں کو بہت زیادہ, میرا نہیں خیال کہ میڈیا میں ضرور اس طرح کی گفتگو چل رہی تھی, شاید ہی کوئی یہ ثابت کر سکے کہ میں نے کسی کے پاس, کسی جماعت یا شخصیت کے پاس جا کے اس خواہش کے اظہار کیا ہو کہ میں یہ چاہتا ہوں. مجھے میرے ذہن میں نہیں ہے کہ کوئی ایسا شخص یا جماعت ہو جو یہ کہے کہ نہیں ہمارے پاس آیا تو اور اس نے کہا کہ مجھے چیئرمین سینٹ بنانے کی کوشش کرے. اچھا سر, آپ کے ایک بڑے قریبی دوست ہوا کرتے تھے کسی زمانے میں, ان کا نام تھا عمران خان صاحب. آپ بہت ہی کلوز دوست تھے ایک زمانے میں, پھر راہیں جدا ہو گئیں, سوچیں جدا ہو گئیں. کیا ہوا عمران خان کو؟ دیکھیں جی, میں عمران خان کی دوستی کا میں کبھی بھی دعوے دار نہیں رہا ہوں. ہاں, میں ان کے ساتھ قربت تھی, لیکن دوستی تو برابر کے لوگوں کی ہوتی ہے. اور میں نہیں سمجھتا کہ عمران خان صاحب کی جس طرح کی شخصیت ہے وہ کسی کو بھی اپنے برابر کا سمجھتے. میں تو بہت ہی ایک نارمل مڈل کلاس, نارمل لوور مڈل کلاس کا آدمی. یہ یقیناً میں ان کے اسپوکس پرسنس کی جو ایک ٹیم تھی, آئی واز دا اونلی نان PTI. میں نے کبھی PTI جوائن نہیں کی تھی. وہ میرے متعلق اچھی رائے رکھتے تھے, شاید وہ اب نہ ہو, لیکن اس وقت تک وہ اچھی رائے رکھتے تھے. آپ کی رائے پہلے اچھی تھی, اب کیسی رائے ان کی؟ جی, میری رائے ظاہر ہے مثبت تھی, تبھی میں ان کے اس ٹیم اور کا اب؟ حصہ بنا. دیکھیے, اب میری رائے مختلف ہے. میں پھر اس کو منفی نہیں ہے. دیکھیں, منفی اور مثبت کے بیچ میں اگر میں آپ کو یہ کہوں کہ میری رائے مختلف اس طریقے سے ہو گئی ہے, انڈیفرنٹ ہے. تھوڑا سا انڈیفرنٹ ضرور ہو گیا. انڈیفرنٹ اس سینس میں ہو گیا ہوں کہ مجھے یہ سمجھ آ رہی ہے کہ اگر جتنا آپ اس کو سینر وائس کو ریپیٹ کرنے کی کوشش کریں گے وہاں پہ وہ اکنالج نہیں ہوگی. تو یعنی آپ انڈائریکٹلی یہ کہہ رہے ہیں کہ عمران خان درست کر رہے ہیں جو کچھ کر رہے ہیں؟ نہیں, ناٹ ایٹ آل, ناٹ ایٹ آل. میں نے تو اس پہ رائے زنی ابھی کرنی تھی, لیکن آپ نے فیصلہ پہلے سنا دیا. میں عرض یہ کر رہا ہوں کہ میری اس کے متعلق مثبت رائے تھی. میں تو ایز اے پرائم منسٹر کہہ چکا ہوں کہ 2013 اور 2018 میں نے PTI کو ووٹ دیا. میں نے نہیں چھوڑا, صحیح. اور یہ کئی انٹرویوز میں کہہ چکا ہوں. پھر میں ان کو یہی ایکسپلین کرتا رہا کہ میں نے وہ ووٹ اس لیے نہیں دیا تھا کہ یہ جماعت یا اس جماعت کے جو سربراہ ہیں وہ جا کے GHQ کی چڑھائی کرتے. میں نے تو یہ ووٹ اس لیے دیا تھا کہ پاکستان کا نظام صحت بہتر ہو, پاکستان کا انفراسٹرکچر بہتر ہو, پاکستان کا بین الاقوامی دنیا میں جو امیج ہے وہ اس میں بہتری آئے, پاکستان میں روزگار کے مواقع ہوں, ایک بہتر سماجی, سیاسی, معاشی زندگی پہ مجھے یہ یقین تھا کہ یہ کام کرنے میں یہ صاحب کردار ادا کر سکتے ہیں. میں نے اپنا ووٹ ان کو دیا. لیکن اس کے برعکس ہوا, نہ تو وہ 3-3.5 سال میں جو امیدیں ہمیں تھیں ان سے وہ ہو پائیں, وہ تو چلیں نہ ہو پائیں. کوئی وجوہات ہو سکتی ہیں, آپ کی ناتجربہ کاری ہو سکتی ہے, آپ کو جو آس پاس کے جو لوگ ہیں انہوں نے غلط فیصلے بعض اوقات آپ سے کرا لیتے ہیں. یہ سیاسی نظام کا حصہ ہوتا ہے, ہو سکتا ہے. لیکن آپ ایک ایسے ریئیکشنری موڈ میں آ جائیں جہاں پہ پورا جو سوشل اور اسٹیٹ سٹرکچر ہے اس کی ایگزسٹنس کو چیلنج کرنا شروع کر دیں. یہ ڈینجرس ٹینڈنسیز ہے, یہ اومنس ٹینڈنسیز ہیں, اس کو پھر روکنا ہوتا ہے. تو اس لیے میری رائے ان کے متعلق تبدیل ہو گئی. آپ صرف روک نہیں رہے. آج ہی ایک رپورٹ آئی ہے جو آپ کی حکومت میں ایک انکوائری ہوئی, اس میں
9 मई کے वाक़यात का मरकज़ी किरदार इमरान खान को गिरदाना गया। अब मिलिट्री कोर्ट्स में फैसले हो रहे हैं और मिलिट्री कोर्ट में जो एक्सट्रीम सज़ा है वो तो सज़ाए मौत भी हो सकती है। तो क्या आप समझते हैं क्या सज़ा होनी चाहिए 9 मई के मुजरमान की, देखिए मैं आपको दोबारा मरकज़ी किरदार की? मैं अगर मिलिट्री कोर्ट किसी भी मिलिट्री कोर्ट का सरबराह होता तो ये सवाल मेरे लिए ज़्यादा पर्टिनेंट होता कि इसकी मैक्सिमम या मिनिमम पनिशमेंट होती। मैं चूँकि एक पॉलिटिकल एक्टिविस्ट अपने आप को ज़्यादा समझता हूँ, मेरी राय जो है ना वो एक स्पेसिफ़िक सज़ा एक स्पेसिफ़िक शख्स के अलावा जो अमूमी जुर्म है उसको मैं किस निगाह में किस पैराए में देख रहा हूँ वो ज़्यादा अहमियत का हामिल है। सर, मेरी नज़र में जो 9 मई को हुआ, बाज़ औक़ात तो मुझे हैरत होती है कि ये क्यों सिर्फ फ़ौज इसको प्रोजेक्ट करती है। क्या ये फ़ौज कोई एक्सक्लूसिव इंडिपेंडेंट एंटिटी तो नहीं है, वो इस रियासत की एक ऑर्गन है। जो हमला हुआ है वो रियासत के तसव्वुर पे हुआ है, वो फ़ौज की इंस्टॉलेशन पे नहीं हुआ। सिम्बॉलिकली जो रियासत का उस वक्त मैनिफेस्टेशन थी, उसका जो इजहार था वो मिलिट्री थी। ठीक, लेकिन ये तस्वुर हमला इस बात पे हमला होता है कि मेरे लीडर को गिरफ्तार क्यों किया गया। गिरफ्तारी कौन करती है? राइट टू एप्रीहेंड इनहेरेंटली लाइज विद द अथॉरिटी गवर्नमेंट एंड स्टेट ऑफ एनी कंट्री। ये गिरफ्तारी इसराइली वज़ीर आज़म की भी हुई है, साबका जो वज़राए आज़म उनके रहे, पाकिस्तान में भी हुई है, हिंदुस्तान में ट्रम्प भी की हुई है, ट्रम्प साबिक सदर की भी हुई है, और कई बेर्लुस्कोनी जो इटालियन प्राइम मिनिस्टर। ये कोई यूनिक वाक़या नहीं है कि किसी भी पॉलिटिकल, हो सकता है कल को मेरी गिरफ्तारी हो तो मैं क्या करूँगा? मैं लोगों को दावत दूंगा कि आएँ, आप चढ़ दौड़ें, आग लगा दें, सब कुछ भस्म कर दें क्योंकि मुझे गिरफ्तार किए गए। गिरफ्तारी को रेजिस्ट करने को मैं समझ रहा हूँ कि आप बुनियादी तौर पर रियासत के तस्वुर को रेजिस्ट कर रहे हैं। अगर आप गिरफ्तारी में सरेंडर करते अथॉरिटीज़ के सामने 2 दिन में 3 दिन में रेमेडी मौजूद थी, हो सकता है गलत गिरफ्तार कर रहे हो आपको, इसके इम्कानात हैं। उसको आप फिजिकल रेजिस्टेंस की बजाय जो जुडिशल रेजिस्टेंस है या रेमेडी है, रेजिस्टेंस नहीं, जो रेमेडी है आप उसकी तरफ जाते हैं। यू आर नॉट आंसरिंग माय क्वेश्चन। मैंने आपसे ये सवाल किया आपके ख्याल में क्या सज़ा होनी चाहिए? मैंने आपको अर्ज़ की कि मैं चूँकि जज नहीं हूँ मिलिट्री कोर्ट का, इसलिए स्पेसिफिक शख्स की स्पेसिफिक सज़ा के लिए मेरी राय नहीं दूंगा। मैं अमूमी जुर्म पे ज़रूर बात करूँगा। अब उस जुर्म को मिलिट्री कोर्ट्स हैं, वहाँ पे उस जज का काम है कि वो उसका तयन करे कि इसमें मैक्सिमम पनिशमेंट होनी चाहिए, मिनिमम पनिशमेंट होनी चाहिए। मेरा वो रोल नहीं है। मेरा रोल पॉलिटिकल एक्टिविस्ट का है। मैं उस पूरे के पूरे अमल को किस नज़र से देखता हूँ उस राय का मैं खुल के इज़हार करता हूँ। बिल्कुल सही है, लेकिन आपका एक बहुत बड़े मुनसिफ मिजाज आदमी, ये मैं आपकी बात लोगों को भी बताता हूँ, मेरा आपसे जितना इंटरेक्शन है मैं आपकी इस खूबी का कायल भी हूँ। आप जाहिर है एक हर मुहिब्बे वतन शख्स जो है 9 मई के वाक़यात की जो है वो उसकी मज़म्मत करता है कि वो अच्छा नहीं हुआ, रियासत पाकिस्तान के साथ नहीं है अच्छा हुआ, अफ़वाज पाकिस्तान के साथ अच्छा नहीं हुआ, जिन लोगों ने किया गलत किया। उन लोगों में से कुछ लोग प्रेस कॉन्फ्रेंस करते थे, वो पाक पवित्र हो जाते थे। वो भी तो गलत हुआ ना सर, आप उसको भी मजम्मत करें ना सर। देखिए मैं आपको फिर दोबारा अर्ज़ कर दूँ, बाज़ औक़ात गवर्नमेंट के जितने भी फंक्शनरीज थे जो इसको हैंडल कर रहे थे वो अच्छी हिकमत अमली रखते हैं, बाज़ औक़ात बहुत अच्छी हिकमत अमली नहीं होती है। एक तरफ एक कभी अमल है, आप उस कभी अमल को ये कहते हैं कि जी ये रियासत के तसव्वुर पे हमला है। साथ में उसमें जो किरदार मुलव्विस हैं वो सैकड़ों हैं, हज़ारों हैं, शायद लाखों हैं, मुझे नहीं पता, मेरे पास डाटा नहीं है। अब इसमें मिड टीयर की लीडरशिप है, टॉप लीडरशिप है, आम कारकुन है, ये बहुत बड़ी तादाद बन जाती है। तो क्या आप तमाम के तमाम लोगों को इंसाफ का आपका जो आइडिया ऑफ जस्टिस है वो ये है कि ईच एंड एवरी वन ऑफ दिस ग्रुप शुड बी हैंग्ड और इन तमाम को मौत के सज़ा दे दी जाए? ज़ाहिर है ये आइडिया ऑफ जस्टिस बहुत बेहतर नहीं होगा। तो एज अ एग्जीक्यूटिव इंटरवेंशन अगर आप करते हैं उसमें कुछ लोग ये समझते हैं कि वो उनमें रिमोर्स मौजूद है, ये दुरुस्त नहीं हुआ और वो वापस मेन स्ट्रीम में
پالیٹکس کرنا چاہتے ہیں، ایسی پالیٹکس کرنا چاہتے ہیں جس میں یہ ریڈیکلائزیشن یا یہ جو ریئیکشنری ایلیمنٹ ہے پولیٹیکل بیہیویئر کا، اس سے ڈس ایسوشیٹ ہوتے، تو کوئی اتنی بری بات نہیں ہے. لیکن اگر اس کو ہم اس پیمانے میں دیکھیں کہ جی ان لوگوں نے پریس کانفرنس کر دی، ان کو معاف کر دیا گیا، جن لوگوں نے نہیں پریس کانفرنس کی ان کو معاف نہیں کیا گیا، آرگومنٹ یہ ہے کہ اگر ان کا ریمورس ہی نہیں ہے تو معافی کس چیز کی دینی ہے؟ ریمورس ایگریڈ. ایک کامن ایلیمنٹ ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ آپ کو جو در توبہ کا بند نہیں کرتا، وہ اس بنیاد پہ نہیں کرتا کہ آپ کے اندر سیلف ریئلائزیشن آ بالکل جائے، صحیح، ریمورس آ جائے، بالکل صحیح. آپ یہ محسوس کرنے کی یار یہ جس راہ پہ میں چل رہا تھا یہ ٹھیک نہیں ہے، میں جس راہ سے ہٹ جاتا ہوں. اس مورل اینگل سے تو یہ غلط بات نہیں ہے. اگر اس کے علاوہ اس کی کوئی لیگل سٹینڈنگ یا امپلیکیشنز ہے تو وہ اس پہ بات ضرور کی جائے. آپ کی دلیل کو بنیاد رکھتے ہوئے تو یہ بھی سمجھا جا سکتا ہے کسی سٹیج پر ریاست عمران خان کی جرائم بھی معاف کر سکتی ہے. دیکھیں میں یہ سمجھتا ہوں کہ ریاست سب سے مقدم ہے، سیکروسینکٹ. بالکل اس بالکل. 21ویں صدی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ایک قبیلہ تھا، وہ بیسک یونٹ تھا، اور اس کے بعد امت کا تصور پیدا ہوا، اس نے قبیلے کے تصور کو توڑ دیا اور پھر امت سیکروسینکٹ ہو گئی. اور یہ امت پھر اپنے اپنے دور میں مختلف سیاسی نظاموں میں بڑھتی گئی ہے، اور قرآن حکیم کی ایک آیات ہے کہ جو معاہدات تم نے آپس میں کیے ہوئے ہیں ان کی پاسداری کا. تو آج کا معاہدہ اگر میں پولیٹیکل معاہدہ دیکھوں تو وہ نیشن سٹیٹ کا ہے، کانسٹیٹیوشن کا ہے، آئین کا ہے، سماج اسی معاہدے پہ ایک دوسرے کے ساتھ رہ رہے ہیں. اس کے تحت سیکروسینکٹ ریاست ہو جاتی ہے، وہ سب سے مقدم ہو جاتی ہے. اگر ریاست کے پاس دونوں ڈسکریشن ہوتے ہیں، لوگوں کو فرگیو کرنے کا بھی اور لوگوں کو پینلائز کرنے کا بھی، یہ دونوں ٹولز اس کے پاس موجود ہیں. یہ اس کی وزڈم ہے کہ وہ کون سا ٹول کہاں اپلائی کرے اور پینلائزیشن میں اپنی پاپولیشن کو درست راہ پہ لگائے یا فرگیونیس میں لگائے. یہ وقت اس کا تعین کرے گا کہ کیا پینلٹی کا ٹول جو ہے وہ ان کے حق میں استعمال ہونا چاہیے، ہو سکتا ہے، یا فرگیونیس کا ہونا چاہیے. آپ کے خیال میں کیا ہوگا؟ دیکھیے یہ ڈپینڈ کرتا ہے. میں جو تمثیل ہے جو قرآن حکیم میں ایک سٹوری ٹیلنگ ہے سورہ بقرہ میں حضرت آدم اور ابلیس کے حوالے سے، جب اللہ تعالیٰ شیطان کا قصہ بیان قرآن میں کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ جتنے بھی فرشتے تھے انہوں نے اعتراض کیا کہ آپ کیوں آدم کی تخلیق کر رہے ہیں، اپنی وہ کم علمی اور معصومیت کا ایک اعتراف کرتے ہوئے. اللہ پاک فرماتے ہیں کہ جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے ہو. اس پوری تمثیل میں جو ان دو کیریکٹرز آدم اور ابلیس کا اس میں جو فرق ہے، دونوں غلطی کرتے ہیں. ابلیس بھی غلطی کر رہا ہے اور آدم بھی غلطی کر رہا ہے. آدم کی غلطی کا جو فالو اپ ہے، جو نتیجہ ہے، اس میں احساس زیاں ہے، اس میں احساس سے ندامت ہے، اس میں ریئلائزیشن ہے، اور وہ کورس کریکشن چاہتا ہے. اور جب وہ کورس کریکشن چاہتا ہے، خدا نہ صرف اس کی کورس کریکشن میں مدد کرتا ہے بلکہ اس کی سٹیٹس کو انہانس کرتا ہے کہ جاؤ میں نے تمہیں خلافت دے دی. نہ صرف معافی دیتا ہے بلکہ خلافت بھی عطا کرتا ہے. دوسری جانب طرز کوہن ہے. ابلیس کہتا ہے کہ نہیں جی، پہلے تو تہمت اللہ پہ باندھ دیتا ہے کہ آپ نے مجھے گمراہ کیا، پھر موقع مانگتا ہے کہ مجھے موقع دیں کہ میں مزید یہ کام کروں. وہ غلطی کی ریپیٹیشن بھی کرتا ہے، اس پہ اڑا رہتا ہے. اب یہ ڈپینڈ کرتا ہے، نہ میں کوئی خدا نخواستہ اس میں کسی کو ڈیوائن سٹیٹس کے ساتھ وہ کر رہا ہوں. اصول عمومی طور پہ معاشرے میں، قوانین میں، اتھارٹی میں لوگوں کے یہی رہتے ہیں کہ اگر آپ کا بیہیویئر چینج مثبت چینج کی طرف ہو، پازیٹیو چینج کی طرف ہو، تو میرا نہیں خیال کہ کرنٹ حکومت، چاہے وہ مسلم لیگ نون ہو یا وہ جمعیت علماء اسلام کے لوگ ہوں یا پیپلز پارٹی کے لوگ ہوں، یہ کوئی ذاتی دشمنی تو نہیں ہے ان کے خان صاحب سے یا پی ٹی آئی سے. اگر یہ جینون ریئلائزیشن آئی، میں فوج کی بات ہی نہیں کرتا، وہاں پہ بھی کیا ذاتی دشمنی ہے کسی ایک شخص کی کسی دوسرے شخص؟ مجھے نہیں لگتا. اگر لارجر سوشل اور اسٹیٹ انٹرسٹ میں لوگ گفتگو کریں گے اور یہ جینون ریمورس ہوگا، شرط اس کی ہے، شرط ان کے بیہیویئر کی ہے. یہ فیصلہ باقیوں نے نہیں، میرے خیال میں عمران خان صاحب نے کرنا ہے. یعنی اگر ان کا بیہیویئر ٹھیک ہوگا تو ریاست کسی سٹیج پہ مذاکرات پہ آمادہ ہو سکتی ہے. دنیا میں
یہ کوئی سیکنڈ ورلڈ وار ہوئی ہے؟ لیکن عمران خان صاحب نے ایک شخص کے متعلق تو بالکل میں یہی عرض کروں یہ ان کے بیہیویئر پہ ڈیپینڈ کرتا ہے، اچھا سر، یہ اس شخص پہ ڈیپینڈ نہیں کرتا. ٹھیک ہے، بالکل صحیح ہے. یہ فیصلہ عمران خان نے کرنا ہے، باقی انہیں نہیں کرنا. ایک مشکل سوال، لیکن اگر مجھے یس اور نو میں جواب دے دیجیے. حالات خراب ہیں، سیکیورٹی کے حالات بھی خراب ہیں، صوبوں کے حالات بھی خراب ہیں، سرحدوں پہ بھی حالات ٹھیک نہیں ہیں. ان حالات میں اگر کہیں ظاہر ہے کچھ عرصے کے بعد یہ سوال اٹھے گا آرمی چیف کی ایکسٹینشن کے حوالے سے، اگر آپ وزیر اعظم ہوتے تو اس کو فیور کرتے یا نہیں کرتے؟ یس اور نو؟ یس. ایکسٹینشن دینی چاہیے. دیکھیے آپ مجھے جو ہے نا یہ یس اور نو کا جواب نہیں ہے، چونکہ آپ کو پتا تھا کہ میں اس کی ایکسپلینیشن دے دوں گا تو آپ نے پہلے اس کو کنڈیشنل کر دیا کہ اسے یس اور نو پوچھو. ٹھیک ہے. عرض میں تو ایون یہ جو آرمی کی چیف کی ایکسٹینشن کے کو کوڈیفائی کیا گیا تھا قانون، اس کے بھی خلاف تھا. پرابلم یہ ہے ہمارے ہاں، چونکہ ہم اس کو پولیٹیکل اینگل سے دیکھتے ہیں اور پیور سیکیورٹی اینگل کو سمجھنے سے قاصر ہیں یا ہم نے انکار کیا ہوا ہے اس کو سمجھنے سے، تو ہم اس گفتگو کو اس تناظر میں لیتے ہی نہیں ہیں. بفرض محال آپ نے ابھی قانون بنا لیا ہے کہ 6 سال تک آپ ایکسٹینشن دے سکتے ہیں، 3 سال کے 2 ٹینیور. اب آپ نے کسی بھی آرمی چیف کو دوسرے ایکسٹینشن دے دیے اور 6 سال کے آخری دن میں آپ داخل ہو چکے ہیں اور کل یا پرسوں یا آخری ہفتے میں داخل ہو چکے ہیں اور آپ کی جنگ ہو گئی ہے جس میں نیوکلیر ایکسچینج کا خطرہ ہے. اب آپ ایک پورے نظام کے تحت ایک ایسی صورتحال میں ہیں کہ جہاں پہ اس لڑائی کا خطرہ ہے اور امکانات موجود ہیں. اب اس دورانیے میں چونکہ آپ کے پاس قانون نہیں ہے، لہٰذا آپ کو تو 15 دن کے لیے بھی ان کو کنٹینیو نہیں کر سکتے، 1 مہینے کے لیے بھی ان کو، کیونکہ آپ نے تو قانون بنا لیا. آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ آرمی چیف کی ایکسٹینشن کا دورانیہ 3 سال سے زیادہ کر دینا چاہیے. میں تو آپ کو ایک سیناریو پیش کر رہا ہوں کہ یہ جب آپ قوانین بناتے ہیں، دنیا میں کوئی قوانین بناتے ہیں، وہ مختلف قسم کے سیناریوز کو رکھ کے بناتے ہیں. آپ اس کوئی پیور پولیٹیکل اینگل کے تحت کہہ رہے ہیں کہ اس کو 3 سال دینے چاہیے یا نہیں دینے چاہیے، ایک ایکسٹینشن دینی چاہیے نہیں دینی چاہیے. یہ ایک ایسا آفس ہے جو کہ سینٹرل اتھارٹی اس کے ارد گرد گھومتی ہے ود ان اٹس انسٹیٹیوشن، اور فار رائٹ اور رانگ ریزن ہماری سیاست میں بھی اس کا عمل دخل رہا ہے. بالکل کوئی احمق ہی ہوگا جو اس سے انکار کرے. میں آپ کو اس کو پیور سیکیورٹی اینگل میں لے جاؤں. ٹھیک ہے، I do understand کہ اگر جنگ شروع ہو جائے، خدا نخواستہ ہماری ہندوستان، خدا نخواستہ کسی اور کے ساتھ، اور دیر از اے پروبیبلٹی کہ یہ نیوکلیر ایکسچینج کی طرف خدا نخواستہ ایسی سچویشن ہو، اور اب آپ کے پاس 24 گھنٹے 48 گھنٹے ہیں. ظاہر ہے اس سٹیج پہ آپ سپہ سالار تبدیل نہیں کرتے ہیں، لیکن چونکہ آپ نے قانون بنا دیا ہے، اب آپ حیران ہیں، اپنے لوگوں سے مشاورت کر رہے ہیں کہ کیا غیر قانونی کام کرنا ہے یا قانونی کام کرنا ہے. تو اب اس پہ یہ allow me to repeat my question. کیا موجودہ تناظر میں، موجودہ حالات میں کیا آرمی چیف کو ایکسٹینشن لینی چاہیے؟ دیکھیے، دینی چاہیے، لینی چاہیے، نہیں لینی چاہیے، ساری اسپیکولیشنز ہیں اور اٹ از ٹو ارلی. ابھی تک 1.5 سال پڑا ہوا ہے لگ بھگ. وہ اس وقت کے کیا حالات ہوتے ہیں، وقت کے وزیر اعظم کیا سوچتے ہیں. ابھی کیا سوچ رہے ہیں آپ؟ میں تو میری اس متعلق اس لیے میں نہیں سوچ رہا ہوں کہ میرا مسئلہ ہی نہیں. اوکے، ٹھیک. اچھا سر، ایک اب سوال جو وچ از ویری کلوز ٹو یور ہارٹ. آپ جب وزیر اعظم تھے، نگران وزیر اعظم تھے، اس وقت چیئرمین سینٹ آپ کا تعلق بلوچستان سے، چیئرمین سینٹ کا تعلق بلوچستان سے، چیف جسٹس صاحب کا تعلق بلوچستان سے، اس وقت کے وزیر داخلہ کا تعلق بلوچستان سے. اور اس کے بعد سب سے زیادہ جو دکھ، افسوس، ماتم، رنج کی آوازیں اور شناختی کارڈ دیکھ کے جہاں لوگوں کو قتل کیا جاتا، مسنگ پرسن کی آوازیں، جہاں دہشت گردی کی تکلیف دہ خبریں سب سے زیادہ بلوچستان سے اٹھی. بلوچستان کے بدن سے 76 سال سے خون رس رہا ہے. مسئلے ہیں اور ایک نہیں، بے تحاشا مسائل ہیں. یہ مسائل حل کیوں نہیں ہو رہے؟ ارباب بست و کشاد سارے اسلام آباد میں بیٹھے ہیں، سارے طاقتور لوگ بلوچستان سے ہیں، پھر بلوچستان کے لوگوں کے مسئلے کیوں نہیں حل ہوتے؟ دیکھیں، بلوچستان کے لوگوں کا کیا مسئلہ ہے جو حل نہیں ہو رہا ہے؟ مثال کے طور بھوک ہے، بے روزگاری ہے،
غربت ہے، افلاس ہے، نوکریاں ہیں، بہت سارے مسئلے ہیں نا، دہشت گردی ہے، مسنگ پرسن ہے. اگر میں ادھر رک جاؤں دہشت گردی اور مسنگ پرسن سے پہلے، جی سر. بھوک ہے، افلاس ہے، بے روزگاری ہے. تعلیم ہے. کیا بھوک، افلاس، بے روزگاری راجن پور کے بلوچ میں نہیں ہے؟ پنجابیوں کو بیچاروں کو تو یہ بھی نہیں پتہ کہ لنڈ، کیسرانی، ملغانی، لغاری، گورچانی، کھوسا، مزاری، یہ سارے بلوچ تو پنجاب میں رہائش کی وزیر ہیں، نہیں ہے؟ صحیح. ادھر وہ کیوں اس طرح کی دہشت گردی، قتل و غارت گری، یا یہ تمام کے تمام لوگ بارسلونا کے رہائشی ہیں یا کیلیفورنیا کے رہائشی ہیں، اور یہ بلوچ نہیں ہیں؟ یہ اپنے آپ کو بہت سارے ہمارے جو بلوچ قبائل بلوچستان میں بستے ہیں ان سے زیادہ بلو بلڈڈ اپنے آپ کو سمجھتے ہیں، تمندار. ٹھیک ہے، کیوں نہیں ہے؟ کیوں نہیں مارتے ادھر پنجابیوں کو؟ میرا ویسے ہی سادہ سا سوال ہے. دیکھیے پرابلم میں جو پہلے سے عرض کر رہا تھا کہ جہالت اور جھوٹ دو ایسے مینٹل ٹینڈنسیز ہیں کہ جن سے لڑتے لڑتے بعض اوقات آپ ایگزاسٹ فیل کرتے ہیں. مسئلہ بلوچستان میں یہ ہے کہ ایک گروہ فار رائٹ اور رانگ ریزنس وہ شناخت کی بنیاد پہ ایک نئی جغرافیہ چاہتا ہے. وہ بھوک کی وجہ سے نئی جغرافیہ نہیں چاہتا، وہ پسماندگی کی وجہ سے نیا جغرافیہ نہیں چاہتا. بھوک اور پسماندگی تو گلگت بلتستان میں بھی ہے. وہ آپ کو رو رو کے پٹ گئے ہیں کہ ہمیں پاکستان میں شامل کرو، اور ان کو نہ آپ ان کے آئینی حقوق کی بات کر رہے کوئی، نہ ان کے سیاسی حقوق کی بات کر رہے ہیں. یہ پاکستان سے ہٹنا چاہتے ہیں، ان کے لیے آپ تڑپے جا رہے ہیں. وہ آنا چاہ رہے ہیں، ان کے لیے بولنا نہیں چاہتے. یہ آئرنی ہے. یہ آئرنی پھر دوبارہ عرض کروں گا، نہ سمجھی کی. یہ گروہ جو کہ سیپریٹسٹ کا گروہ ہے، جو کھل کے ایڈوکیسی کرتا ہے کہ ہم نے ایک نئی ریاست، آزاد ریاست تشکیل دینی ہے، جو پیورٹن جس طرح ہٹلر نے کوشش کی کہ پیور جرمنز کی ہو، وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ پیور بلوچ کی ہو اور اس میں دوسرے لوگ موجود نہ ہوں. اس کے اصول کے لیے مسلح جدوجہد جائز ہے، مرنا بھی جائز ہے اور مارنا بھی جائز ہے. اب پہلے اس پوزیشن کو انڈرسٹینڈ تو کریں، پھر اس مسئلے کا حل یا نکلے گا یا نہیں نکلے گا. ٹھیک. یا تو میں تمام دوستوں کو کہتا ہوں کہ ان لوگوں کی وکالت اور وضاحت کرنے کا نہ مجھے حق ہے، نہ اختیار، نہ دوسروں کو ہے. نہ یہ جو 8 سے 9 بجے بیٹھ کر ان کی وکالت اور وضاحت کرنا چاہتے ہیں، یہ یقین کبھی نہیں ہے. یہ کون ہوتا ہے؟ بی ایل اے کی، بی ایل ایف کی، یو بی اے کی اسٹیٹڈ پوزیشن ہے. ان کے وی لاگز موجود ہیں، ان کے بلاگرز موجود ہیں، ان کے آفیشیل اسٹیٹمنٹ موجود ہیں. کوئی صحافی کو آپ دیکھ لیں، وہ آپ کو بلوچ حقوق کے متعلق جو ہے نا گمراہ کن باتیں کر رہا ہوگا. کسی ایکٹیوسٹ کو دیکھ لیں، وہ گمراہ کن باتیں کر رہا ہوگا. بھائی آپ کون؟ آپ آئی آر اے کے ترجمان ہیں، آپ تامل ٹائگرز کے ترجمان ہیں، آپ ٹی ٹی پی کے ترجمان، آپ کون ہیں؟ جو چودھری افتخار صاحب نے، اللہ تعالیٰ مغفرت فرمائے، ایس ایم ظفر صاحب کی، انہوں نے اوپن کورٹ میں کہا، 2009-10 کی بات ہوگی، اس وقت آئی جی ایف سی کو بلایا ہوا تھا. انہوں نے کہا جی ٹیررزم کے واقعات کون کرتا ہے؟ انہوں نے کہا جی نارملی بی ایل اے قبول کرتی ہے. اس نے کہا کیا تم لوگ بی ایل اے لگاتے ہو؟ کوئی چیز تم لوگوں سے اس کو ثابت کر نہیں سکتے ہو اور نام بی ایل اے کا لگا دیتے ہو. تو ایس ایم ظفر صاحب مرحوم کوئٹہ تشریف لائے ہوئے تھے، انہوں نے ریپرزنٹیشن فیڈرل گورنمنٹ کی کرنی تھی. انہوں نے لیجنڈ تھے وہ. انہوں نے کہا جناب یہ مروجہ اصول ہے کہ جہاں جہاں نان اسٹیٹ ایکٹرز جیسے تامل ہیں، جیسے ٹی ٹی پی ہیں، جیسے ایٹا ہے، جیسے آئی آر اے ہے، جیسے بی ایل اے ہے، کسی کارروائی کو اگر تسلیم کرتے ہیں، پبلک سفیر میں اسٹیٹمنٹ دے دیتے ہیں، مروجہ اصول ہے کہ اس کو درست تسلیم کیا جاتا ہے انٹل اینڈ انلیس انہی کی جانب سے تردید نہ ہے. وہ تسلسل کے ساتھ اپنی مسلح جدوجہد کو اون کرتے ہیں، کلیم کرتے ہیں. ابھی میں اور آپ گفتگو کر رہے ہیں، انہوں نے کل گوادر میں 7 لوگوں کو، حجاموں کو، ان کو شہید کیا. ان کے خلاف اگر فوجی کارروائی کرتی جائے، ان کو نیست و نابود کر دیا، یہ حل ہے؟ دیکھیں پھر وہی آپ مجھے اینڈ رزلٹ پہ لے جا رہے ہیں. نہیں، حل یہ ہے، اچھا میں آپ کو لوگوں کو ڈسکشن نہیں چاہیے. 76 سال ڈسکشن رہی ہے. اچھا میں آپ کو یہ کہوں کہ میں لوگوں کو اگر یہ کہہ دوں کہ نہیں
لوگوں کو اور حجام آپ یہاں سے بھیجیں اور مزدور بھیجیں. پہلے وہ مہینے میں مارتے تھے, پھر ہفتے میں مارنے دیں, پھر Obviously, daily that is مارنے not دیں. required. تو That پھر is not جب wanted. وہ ریکوائرڈ نہیں ہے تو آپ مجھے اس سطح پہ کیوں لے کے جاتے ہیں کہ میں ایک سویپنگ اسٹیٹمنٹ دوں؟ میں آپ کو جب بیان کرنا چاہ رہا ہوں اسی لیے کرنا چاہ رہا ہوں کہ لوگ سنیں اور سمجھنے کی کوشش کریں. دیکھیں, طاقت کا حصول ایک ایلیمنٹ ہے, ٹھیک. اپلیکیشن آف فورس ایک ایلیمنٹ. سڑک پہ 50 آدمی 20 آدمی کھڑے ہو کے روک رہے ہیں بسوں کو, اس سے اتار رہے ہیں, شناخت کر رہے ہیں اور اس طرف کھڑے کر کے گولیاں مار رہے ہیں. آخر اس عمل کو میری اور آپ کی ڈسکشن سے تو رکنے سے رہا, اپیلوں سے رکنے سے رہا, بائی فورس. ہسپتال بنانے سے رکنے سے رہا, سڑک بنانے سے رکنے سے رہا. سڑک پہ تو یہ عمل وہ کر رہے ہیں. آخر ایک ایلیمنٹ آف سمارٹ کینیٹکس, بہتر کینیٹکس, وہ تو آپ کو اپلائی کرنی پڑے Totally. چاہے آپ کو پسند ہے یا ناپسند ہے. یہ تو پرائم رسپانسبلٹی ہے کہ وائلنس کی مینجمنٹ ریاست. تو پھر ٹی ٹی پی کا کیا کریں؟ یہ کام کر رہی ہے صحیح. تو کیوں نہ کیوں مار رہے ہیں ان کو؟ کہ دیوبندی پشتون خون آپ کو ارزان لگتا ہے؟ میں اگر دیوبندی پشتون ہوتے ہوئے اس ٹی ٹی پی کے مقابلے میں ریاست پاکستان کے ساتھ کھڑا ہوں تو پھر بی ایل اے کے مقابلے میں کیوں نہ کھڑا ہوں؟ مجھے لوگ تعصب کا تانا دیتے ہیں یہاں پہ, بڑے بڑے ترم خان جو اپنے آپ کو بہت بڑے ایکٹیوسٹ اور صحافی سمجھتے ہیں. کیا میں نے ٹی ٹی پی کے خلاف پولیس دربار پشاور میں بات نہیں کی ہے؟ تو کریں نا یہ لوگ. میں نے اللہ اعلان دوبارہ اللہ کے فضل سے کہتا ہوں, اب وزیر اعظم نہیں ہوں, میری موت کا فیصلہ خودکش سے ہوگا یا بخار سے ہوگا, اس کا فیصلہ اللہ رب العزت کرے گا. اور کیا چاہیے ان کو سننا؟ بالکل صحیح ہے سر. بہت کلیئرٹی کے ساتھ آپ نے گفتگو کی ہے اور میں نے آپ کا بہت زیادہ ٹائم لیا. بہت کم لوگ ہوتے ہیں کہ جنہیں اتنا سنیں اور پھر اس کے بعد مزید سننے کی بھی خواہش ہو. بہت نوازش, بہت شکریہ آپ کی تشریف آوری کا. اور میری ہمیشہ یہ خواہش ہوتی ہے کہ آپ جیسے لوگوں سے زیادہ گفتگو کی جائے, ان سے سیکھا جائے. بڑی ہمبل جی, ہمیں ایک دوسرے کے لیے, سوسائٹی کے لیے کنٹریبیوٹ کرنا چاہیے. بڑی نوازش, بہت شکریہ. تھینک یو ویری مچ.